اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، کل رات ایک انتہائی عجیب ویڈیو میری نظر سے گزری، ایک مومن بھائی نے مجھے واٹس ایپ کی تھی، جس میں یہ مسٹر یاری مکاری، یہ آج کل اس نے نیا پخانڈ پکڑ لیا ہے، چھوٹے بچوں سے، بوڑھوں سے، عورتوں سے مناظرہ کرنے۔ وہ بالآخر انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ جناب نے ثابت کر دیا کہ جو میں نے ان کا نام ڈالا تھا چائنیز خسرہ، یہ واقعاً مرد نہیں ہے، یہ خسرہ ہی ہیں حضرت۔ تو کل رات ایک ذاکرہ ہے، چھوٹی بچی ہے ہماری دوتیوں کی طرح، وہ اس کے لائیو چینل پر گئی تھیں، ان کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی ہے مسٹر مکاری یا یاری کی، اور جس طرح سے اس نے بچی کے سامنے بالکل آپ سمجھے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ اپنا رکھا ہے اور جہالت دکھائی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس بچی کے دفاع پر آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں کہ جو کتب اصحاب ائمہ علیہم السلام نے لکھے، وہ اصحاب اگرچہ وہ فاسد العقیدہ کیوں نہ ہوں، وہ اصحاب اگرچہ کیوں غلط عقائد کا حامل کیوں نہ ہو، یا علم بھی کم نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہمیں ان کے رائے سے کام نہیں۔ انہوں نے امام علیہ السلام کا قول لکھا ہے، صدوق کو پتا تھا اس زمانے میں یہ بہن کا کام ہی تھا حدیث پڑھنا، کلینی کو بخوبی پتا تھا، اس کا پورا باب ہے۔ آپ ایسے آگے مناظرہ کرنے کے لیے چلیں، آپ چلی جائیں، میں آپ کو وہ حدیث دکھا دیتا ہوں۔ خدا حافظ آپ کا، خدا حافظ جو حال سے میرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہاں سے حساب لگا لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے اس طرح یہ چھوٹی بچیوں کو بلا کے یہ بکواس کرنی نہیں چاہیے، آپ جاہل ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتہ، یہ ہے وہ، تو وہ وہاں سائل بن گئے، یہ وہ کون سا تمہارے سے مناظرہ کرنی تھی؟ وہ بچی خود کہہ رہی ہے کہ میں مناظرہ کرنے نہیں آئی، اس کی کال کاٹ دینی، نہیں آپ جاہل ہیں، آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ اوے بچیوں سے کیا مقابلے کرتا ہے؟ پیو کے سامنے آنا جہاں تجھے عزیر ابن پہ ننگا کر دیا تھا، خود مناظرے میں بلاتا ہے، بعد میں خود ہی یہ اپنی اوقات دکھا کے دوڑ جاتا ہے۔ بچوں سے کیا باز کرتا ہے؟ سامعین گرامی قدر، اس خسرے کی یہ اوقات ہے کہ یہ بچیوں سے ذلیل ہونے پہ آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کی اوقات ہے، یہ بھونکے گا حرمت سادات پہ، اور چھوٹی بچیوں سے ذلیل ہو رہا ہے، اس کے دلائل کا جواب دینے کے آگے ناکام رہ گیا۔ چھوٹی بچیوں سے، اور الحمدللہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جو بچی آئی تھی اس نے الحمدللہ وہی دلائل اس کے سامنے جا کے رکھے ہیں جو فقیر نے سے ویڈیو میں جواب دیے تھے۔ تفسیر قمی، رجال نجاشی، وجیزہ، سارے فقیر کے ہی ہیں۔ چلیں یہ اچھی بات ہے، یہ دلائل، یہ عبارات، یہ سب کچھ یہ آپ ہی سب بہن بھائیوں کی امانت ہے، یہ آپ سب کے لیے ہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے لٹرلی خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح لوگ کتابوں کی طرف اپنا رجحان بڑھائیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں خدا کی قسم، ابھی تو وہ بالکل چھوٹی ان معاملات میں چھوٹی سی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، نہ اصول حدیث کا، نہ اصول تفسیر کا، نہ دیگر معاملات کا جو مروجہ علوم ہے، اس بیچاری کو علم ہی نہیں ہے، وہ بالکل ابھی ایک آپ کہہ لیں طفل مکتب ہے۔ اور یہ ملعون کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں، جاہل ہیں۔ اوے اوے بھائی، بات کرنے سے پہلے دیکھ لیا کر سامنے کون ہے۔ بچوں سے کیا مقابلے کرتا ہے؟ کبھی بچوں کو بلا لے گا، کبھی وہ سوا صحابہ کے جاہل مولوی کو بلا لے گا، انہوں کہے گا وہ نکے لگا رہے گا۔ یہ عجیب، خدا کی قسم، مناظرے کو اگر کسی نے بھنڈ بازی اور تماشے کا نام دینا تو اس کی ویڈیوز دیکھے۔ جہالت، مطلق طور پہ جہالت۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب خود دیکھ لیں، میں نے اسی لیے اس کی ویڈیو آپ کے سامنے لا کے رکھی کہ یہ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے، یہ کس طرح لوگوں کو آئیں بائیں شائیں کر کے صرف پھنسانے کے چکروں میں آگے اپنا آپ میں بڑی دھونس جماتا ہے۔ ڈوب کے مر جا، بچی سے ذلیل ہو گیا۔ خیر سامعین گرامی قدر، وہ جو ہماری بہن تھی اس نے یہ وجیزہ کی عبارت پیش کی تھی، اس میں بہت سے کتب اربعہ کے روات پہ جرح موجود ہے۔ تو یہ مسٹر ایاری نے کیا کہا ہے سامعین گرامی قدر، یہ آگے سے کہتا ہے کہ جی اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس میں جتنی مرضی جرح ہو جائے۔ اس نے بچی نے جب اس سے کہا تھا کہ آپ زیدیہ کی روایات کو نہیں مانتے، تو یہاں پہ یہ جو آپ نے گستاخانہ روایات نقل کی ہیں اس میں بھی تو زیدی روایات موجود ہیں۔ آگے سے ڈرامہ دیکھا، کہتا ہے میں زیدیہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، میں ان کی روایات کو مانتا ہوں۔
وہ ایک اور بات ہے کہ بطور خصم مخالف یا الزاماً اگر زیدیہ کی روایات نقل کر کے مخالفین اہل بیت کے سامنے رکھی جائیں، وہ ایک اسلوب مناظرہ ہے، وہ اور ہے۔ اور پاگل انسان، جاہل انسان، یہ زیدیہ، واقفیہ، فتحیہ، بطریہ، ان کے دیے گئے جو تمام کے تمام تاریخی واقعات اور روایات ہیں، ان پہ عقیدہ نہیں بنا سکتے، یہ صرف بطور الزام مخالفین کو پیش کرنے کے لیے ہیں۔ تجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ مکتب اہل بیت میں عقیدے والی عبارات کون سی ہیں اور الزامی روایات کون سی ہیں؟ یا میرے مولا، اور جسے عزیر ابن کا سیغہ نہیں آتا اس نے آ کے کیا بات کرنی ہے، منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ واقعی خدا کی قسم ثابت کر دیا ہے سامعین کہ یہ خسرا ہے۔ اب سامعین گرامیہ قدر، میں اس کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر تو کتب اربعہ کی احادیث پر اتفاق ہے تو بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ رجال شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں شیخ صدوق نے کئی ایک آدھ روات کتب اربعہ پر جرح وارد کی ہوئی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے تیرے پاس؟ دوران مناظرہ بھی یہ کتاب اسے پیش کی گئی تھی، لیکن اس کی جرت نہیں ہے ایک دفعہ کہ یہ اس کتاب کی لحاظ سے کوئی بات کر جائے، دڑکی لگ گئی تھی اس کی وہاں بھی۔ سامعین اسی طرح یہ رجال توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ توسی رضوان اللہ علیہ نے اسماء الرجال پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ اور پھر سامعین گرامیہ قدر، اگر الکافی کی ساری روایات کو سرکار کلینی نے ٹھیک کہا ہوا ہے، پہلی بات ہے اگر وہ کہہ بھی دیتے تو بھی تفرد محدث کبھی بھی مطلق طور پہ حجت نہیں ہوا کرتا، یہ بچہ بچہ اصول جانتا ہے۔ اب تجھے بھائی اصول حدیث اور علم علل حدیث مکتب اہل بیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس میں ہماری غلطی ہے۔ تو پھر ایک بات مجھے بتا، شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دوسری کتاب تنویر الایمان کی ساری روایات کو صحیح کیوں نہیں کہا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اسے اس کتاب کے بارے میں پتہ بھی ہوگا۔ کیا انہوں نے تنویر الایمان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ اس میں ساری روایات صحیح ہیں؟ پھر سامعین اسی طرح شیخ صدوق کی جو کتب اربعہ کے علاوہ کتابیں علل الشرائع ہے، یہ معنی الاخبار ہے، اسی طرح الہدایہ، بہت ساری ہے۔ کیا شیخ صدوق نے ان کی روایات کی تصحیح کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ الخصال وغیرہ جتنی بھی ہیں ان کی، تو یہ من لا یعذر الفقیہ میں تو بہت سی ایسی روایات ہیں جن کی سند ہی نہیں ہے۔ شیخ صدوق صرف ناقل رہے ہیں، ان کی سند ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیا خدا کی قسم عجیب بات ہے۔ اوے او بھائی، کبھی آپ تو یار خدا کا نام ہے، اس کو کوئی میرا نمبر دو، اول تو اس کے پاس ہوگا کہ آپ بیٹے میں تجھے فری ٹیوشن دیتا ہوں اصول حدیث پہ، علم علل حدیث پہ آ جا، تاکہ تجھے ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلے کہ منہج تصحیح و تضعیف محدثین جو متقدمین تھے، متوسطین تھے، متاخرین تھے، ان میں کتنا ڈفرنس رہا ہے اور کہاں کہاں کون کون سے محدث کے تفرد کو باقاعدہ رد کیا گیا۔ خیر سامعین گرامیہ قدر، بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اچھا جی، کتب اربعہ کی روایات پہ اتفاق ہے، آئیں ذرا اس کے اتفاق کا کڑاکہ ہم نکالتے ہیں۔ یہ سامعین اس وقت میرے پاس کتاب موجود ہے الاستبصار، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ میں نے سوچا اگر کتب اربعہ سے اسے اتنی ہی محبت ہو گئی ہے تو چلے کتب اربعہ سے جواب دے دیتے ہیں، واٹس دا بگ ڈیل۔ یہ مطبوعہ بیروت اس وقت میرے پاس موجود ہے اور اس میں صفحہ نمبر 22 پر حسن بن صالح ایک راوی ہے، اس کے بارے میں شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا یہاں پر لکھتے ہیں، یہ دیکھیں، هذا الحدیث زیدی بطری متروک الحدیث، یہ زیدی بھی ہے، بطری بھی ہے، متروک الحدیث بھی ہے۔ چائنا کے خسرے شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے راوی کے مسلک پہ بھی جرح کی ہے اور بالحاظ سند بھی اس پہ جرح وارد کی ہے۔ کس میں؟ دار کتب اربعہ، کتب اربعہ میں ہی یہ بات موجود ہے، الاستبصار کے اندر یہ موجود ہے۔ ڈرامے لگا کے رکھے ہیں سامعین گرامیہ قدر، یہ وہ دیکھیں ذرا عجیب حرکتیں اس کی، مدعی سست گواہ چست۔ اور شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب خود کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ ان کے روات پہ جرح وارد ہوئی ہے، تو کہاں سے اٹھ کے آئے گا جس کی کتاب ہے وہ خود کہہ رہا ہے؟ تو 1100-1200 سال بعد پیدا ہو کے آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 وہ ساری روایتیں صحیح ہیں۔ تو ان کتابوں کے مؤلفین سے بڑا عالم ہے اور تیری فقیر کے سامنے کیا حیثیت ہے کہ تو محدثین سے مقابلہ کرے؟ یہ لعین انسان علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی گستاخیاں کرتا ہے اور باقی دیگر محدثین کی بھی، اور آگے بھونکتا ہے اور چل نہ جے تر خسرا چھکا انسان نہ ہو تو بچوں سے ذلیل ہوں گے، اللہ کی لعنت تیرے پہ۔ جو معرفت اہل بیت نہ رکھے وہ اسی طرح بچوں اور بچیوں سے ذلیل ہوتا ہے۔ دوڑ جا۔